یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابات انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ سنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکشفنہ میں درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ سامعین کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ہمیں جس طریقے سے زندگی جینے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ ضرورت اپنے دین کی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کھانے پینے سے جسم تنوائی اور طاقتور ہوتا ہے، لیکن ہم جب اپنے دین کی معلومات کرتے ہیں تو ہماری روح طاقتور ہوتی ہے، اور جب ہماری روح طاقتور ہو جائے گی تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں دین سے پھیر دے. دین سے وہی منحرف ہوتے ہیں، وہی لوگ دین سے پھر جاتے ہیں جن کی روحیں کمزور ہوتی ہیں اور جسم مضبوط ہوتا ہے. تو جسم مضبوط کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو مضبوط کریں. ہماری روح مضبوط ہو جائے گی تو ایک دو کیا سینکڑوں آ جائے اور ہم سے اسلام کے خلاف کہنے کے لیے کہے کہ یہ کہو وہ کہو، ہم اسلام کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کریں گے. مریں گے تو اسلام کے اندر مریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لے کر مریں گے، نہ کہ ہم غیروں کے نام لے کر مریں گے. مرنا تو ہے ہی ہے، جسے آنا ہے اسے ایک دن جانا ہے. اور یہ بالکل دل و دماغ میں بٹھا لے کہ اگر آپ کی موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر آپ کی موت نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ نہ جانے کتنے فتوحات حاصل کیے، کتنے ممالک میں اسلام کے جھنڈے نصب کیے، اور ان کی خواہش یہی تھی
کہ ہم جہاد کرتے کرتے میدان میں شہید ہو جائیں، لیکن نہیں، ان کی موت کسی میدان میں نہیں ہوئی بلکہ گھر کے اندر چرپائی میں پڑے ہوئے موت ہوئی۔ نہ جانے کتنے دشمنوں کو نرغہ جہنم میں پہنچائے۔ تو اس لیے جہاں جس کی موت ہے وہاں آنی ہے، تو روح کو مضبوط کرے، اپنے دین کے بارے میں جانے، انبیاء کرام کے بارے میں جانے، اولیاء کرام کے بارے میں جانے کہ یہ لوگ دین کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ الحمدللہ آپ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک کی قصہ سماعت فرما چکے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تمام واقعات سب نہیں تو کچھ ضرور یاد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں راحیل جو چھوٹی بیوی تھی، ان سے اولادیں نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنی خادمہ کو ہبہ کر دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ ان کے خادمہ کا نام زلفی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے نکاح کیے۔ اب ان کی 3 بیویاں ہو گئی، بڑی بیوی اور راحیل جو اپنے خادمہ کو ہبہ کی۔ اس خادمہ زلفی جس کا نام تھا، اس سے 2 اولادیں ہوئی، اور پہلی بیوی لیا سے 4 اولادیں تھی، 4 اور 2 6 ہو گئے۔ لیا نے جب یہ دیکھی کہ میری بہن راحیل اپنی خادمہ کو ہبہ کر دی، یعنی نکاح کی اجازت دے دی، تو لیا نے بھی جو اس کے پاس خادمہ تھی اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئی اور عرض کی حضور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بھی نکاح کر لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد عطا فرمائی۔ ان 3 بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 11 اولادیں ہوئی، جن میں 1 لڑکی اور 10 لڑکے تھے۔ اب جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے، راحیل، اس سے کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت ہی گریہ جاری کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی حضرت راحیل کی شکن سے، جو بنام حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ 60 سالی کا زمانہ تھا جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں قدم رکھے۔ لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قومیں جو تھی وہ بھی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے پاس جا کر کے منتیں مانگا کرتے تھے کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی ہدایت عطا فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تمہیں پانی مانگنا ہے، بارش مانگنی ہے تو اس خدا سے مانگو جو ہمیں اور تجھے سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تخلیق فرمائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں میں کوئی کان نہ دھرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے دین ہی الگ ہے، پتہ نہیں اس کس خدا کو مانتا ہے جو ہم نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اندیکھے خدا کو کیسے مانیں۔ اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے
قحط ساری ختم ہو گئی اور جھماجھم بارش ہونے لگی، پھر بہت سے لوگوں کو یقین آ گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئے، یعنی دین اسلام میں۔ یہ ہمارا دین اسلام جو ہے بہت پرانا مذہب ہے، بہت پرانا مذہب، کیا پہلا مذہب ہے۔ اس سے پہلے کوئی مذہب ہی نہیں تھا، کوئی دین ہی نہیں تھا۔ جیسے جیسے انسان آتے گئے اور اپنا الگ الگ دین مذہب بناتے گئے۔ سماعت فرما چکے حابیل قابیل کا زمانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے عبادت کی گئی تو وہ آگ ہے، آگ کی پوجا کی گئی۔ اس کے بعد بتوں کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ جو تھا خود کو خدا کہلوایا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اور اس زمانے میں ایسے ایسے لوگ تھے، ایسی قومیں تھیں جو چاند، سورج، دریا، پہاڑ، درخت، ہر چیز کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہی زمانہ نمرودی زمانہ آج ہے۔ اب اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ نہ جانے کن کن چیزوں کو خدا بنا بیٹھے، جو ایک خدا ہے اسے مانتے ہی نہیں ہے۔ کہ نمرودی قومیں جو تھی چاند کو، سورج کو، دریا کے پانی کو، پہاڑوں کو، درخت کو، جانوروں کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ آج یہی حال ہے۔ اس دور فتن میں اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14 صدی کے بعد کیا کیا ہونے والی چیزیں ہیں سبھی کی پیشن گوئی کر گئے۔ آپ احادیث پڑھیں، ایسے ایسے فتنے ظہور ہوں گے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ اور آج کل سبھی کے ہاتھ میں میڈیا ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ جانے کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ یہ دجالی فتنہ کا وقت آ گیا ہے۔ دجال، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پناہ مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے بچانا۔ اور یہی دجالی فتنہ بھی چالو ہے۔ اور جب آخری وقت ہوگا، قروب قیامت، دجال نکلے گا، ایک ہاتھ میں جہنم، ایک ہاتھ میں جنت، اور وہ ایسے ایسے کارنامے دکھلائے گا، ایسے ایسے کارنامے جن کی روح مضبوط نہیں ہوگی نا، وہ کہے گا کہ یہی خدا ہے، یہی ہمارا رب ہے۔ اس کے اوپر ایمان لے آئے گا، اور جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ اور جو اس کا انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا، جو حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اور اس کی پیشانی میں لکھا رہے گا کافر، کافر۔ ایمان والے پڑھ لیں گے اس کو، سب ایمان والے نہیں، جس کی روح مضبوط ہو وہی پڑھیں گے۔ آج تو مسلمان بہت ہیں الحمدللہ، لیکن کام کا وہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے گستاخیاں ہو رہی ہے، لیکن اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، پھر بھی ہم سکون سے جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہ ہوگا، مکمل مومن نہ ہوگا، جب تک سب سے زیادہ اپنی ماں، باپ، اولاد، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے سامنے
ہمارے ماں باپ کو گالی دے اور ہم خاموش بیٹھ جائیں تو یہ محبت کا تقاضا ہوگا اپنے ماں باپ سے؟ نہ اہل لوگ جو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں رکھتے وہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. وہ لوگ اناپ شناپ بول رہے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے. ایک اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ منع فرماتا ہے کہ کسی غیر کے بارے میں کچھ مت کہو. اور الحمدللہ جتنے بھی سوشل میڈیا یوٹیوب ہے یا پھر جو بھی ہے آپ اس میں سرچ کر لے تلاش کر لے کہ کوئی بھی مسلمان کا بچہ کسی کے خلاف کوئی بولا ہو. ہمارا اسلام کہتا ہے سب کے رسپیکٹ کرو. تو جب ہمارا مومن بندہ اسلام مسلمان کا بچہ چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو ان پڑھ کیوں نہ ہو وہ بھی جانتا ہے کہ ہم دوسرے کے خلاف کچھ نہ بولے. تو جب ہمارا بچہ اسلام کے ماننے والا دوسرے کے خلاف کچھ نہیں بولتا ہے تو تم کون ہوتے ہو ہمارے نبی کے خلاف بولنے والے؟ کوئی بھی بولے کہ ہاں ان کے جتنے بھی دیتا ہیں وہ مانتے مانے. لکم دینکم ولی دین. ہمارا قرآن کہہ رہا ہے تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے. کوئی بھی بول دے کہ تمہارے اتنے 300 یا 3000 جتنے کسی کے بھی بارے میں کوئی خلاف زبان سے نکالا ہو. جب ہمارا اسلام کا ماننے والا ایک بچہ بھی تمہارے کسی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ بھی بولتا تو تم کون ہوتے ہو ہمارے اسلام کے بارے میں بولنے والے؟ میرے دوستو بزرگوں اپنے نبی کے لیے قربان ہو جاؤ. اور ہے ہی کیا زندگی میں؟ کیا ہے زندگی میں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت بخشی ہے. ورفعنا لک ذکرک. ایک محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیے. تو رب نے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا تو قیامت تک چاہے جتنے بھی لوگ بکواس کر لے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کے ادنا حصہ بھی باقی نہیں کر سکتے. یہ رب نے فرما دیا اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا. تو جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اس کے ذکر کو کون گھٹا سکتا ہے؟ نہ جانے کیسے کیسے آئے بول کر نست و نابود ہو گئے اور آتے رہیں گے نست و نابود ہوتے رہیں گے. لیکن یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو, تم اپنے نبی کو کتنے چاہتے ہو, کتنے چاہتے ہو اپنے نبی کو. میرے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان مال سب قربان. نبی نہیں تو کچھ بھی نہ ہوتی. یہاں جتنی چیزیں سب نبی کے صدقے سے ہوئی ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ابھی حدیث سنایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. تم میں سے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا مکمل جو اپنے ماں باپ تمام انسانوں سے اپنے بچوں سے مجھ سے محبت نہ کرے, مجھ سے محبت نہ کرے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ انسانی جذبہ ہے کہ جو بہت محنت و مشقت کے بعد جو چیز ملتی ہے, بہت محنت و مشقت کے بعد لا محالہ اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے آخر میں آئے, 10-11 اولاد ہونے کے بعد وہ بھی راحیل کی شکم سے جس سے امید نہ تھی. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ کرنے لگے. اور الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے بھی جو دیکھتے تھے اپنی جان قربان کر دیتے تھے. اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے. پھر 2 سال گزرنے کے بعد راحیل سے
ایک اولاد اور پیدا ہوتا ہے جس کا نام بنیامین. تو حضرت یوسف علیہ السلام دو سگے بھائی یعنی ایک ماں سے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین چھوٹے بھائی. اور اسی دوران جب بنیامین پیدا ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل اس دنیا سے کچھ کر گئی، یعنی انتقال کر گئی. اور جب ان کی ماں انتقال کر گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور حضرت بنیامین سے زیادہ ہی محبت کرنے لگے، بہت محبت کرنے لگے. اور یہ محبت کے بنا پہ جو ان کے اور بھائی تھے، سوتیلے بھائی 10، وہ جلنے لگے اپنے باپ سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے. اور یہ مشورہ کرنے لگے کہ میں بھی تو انہی کے اولاد ہوں، تو ہمارے باپ مجھ سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جتنی محبت یوسف اور بنیامین سے کرتے ہیں. اور پھر دشمن شیطان معلومی دل میں گھر کر گیا ان 10 بھائیوں کے اندر. کل حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ 12 بھائی تھے، اور ایک بہن تھی، جو سب ملا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 10 سال مکمل ہو گئے، اور یہ 10 سال ان کے بھائیوں کو دلوں میں بغض اور کینہ کوٹ کوٹ کر بھر گیا. وہ 10 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، جس خواب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں پورا تذکرہ فرمایا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا اباتی انی رأیت، میں نے دیکھا 11 کوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 من 11 ستارے، چاند اور سورج، کیا دیکھا؟ وہ ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، وہ ہمیں سجدہ کر رہے ہیں. خواب دیکھنا ہمارے لیے، اچھے خواب دیکھنا نبیوں کا 46واں حصہ ہے، وہ ہمارے حصے میں آیا ہے الحمدللہ. تو اچھے خواب ہو، اگر آپ اچھے خواب دیکھے ہیں تو کسی اچھے انسان سے اس سے تعبیر معلومات کر سکتے ہیں جو جانکار ہو. اور سبوں کے پاس خواب بتانا منع ہے، ہر ایک کے پاس جو اپنی خواب دیکھے، سپنا دیکھے، اسے نہ بتایا جائے. جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ شخص اچھے ہیں، ان سے اگر ہم خواب ظاہر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری جو خواب کے ذریعے سے جو چیز ملنے والی ہے وہ ملے گی. اچھے خواب ہو. اور برے خواب ہو تو بائیں کروٹ آپ ہو جائیں اور 3 مرتبہ تھوکے، پورا نہ تھوکے، تھو تھو کرے اور اعوذ باللہ پڑھ کے سو جائیں. یہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی نے برا خواب دیکھا، نیند کھل گئی، تو 12ویں کروٹ، بائیں کروٹ ہے تو دائیں کروٹ ہے بائیں کروٹ ہو جائے اور 3 مرتبہ تھو تھو کر کے اعوذ باللہ پڑھ کے سو جائے. تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسی نازیبہ چیز ہونے والی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ٹال دے گا، اسے ختم کر دے گا. تو یہ خواب ہمارے لیے 46واں حصہ ہے جو نبیوں کو یہ عطا کر دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب کے ذریعے بتایا. اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ خواب جا کے بیان کرتے ہیں کہ میرا ابا حضور، میں نے ایسے ایسے خواب دیکھے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام منع فرماتے ہیں کہ یہ تذکرہ تم اپنے بھائیوں میں مت کرنا. جو تم خواب دیکھے ہو نا، مجھے تو بتا دیے، اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اس لیے کہ شیطان کھلا دشمن ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ جو ان کے ستولے بھائی ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ مارنے کی نوبت آ گئی. تو 10 بھائیوں نے مل کر کے یہ پروگرام بنائے کہ ہم حضرت یوسف کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے.
اور یہ قصہ، یہ آیت، یہ پورے سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، جتنے بھی انبیاء کرام کا آپ تذکرہ سنیں اب تک حضرت یعقوب علیہ السلام تک، تو سبوں کے تذکرے میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی مرحلات میں یعنی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بہت بہترین زندگی گزارے، جتنی بھی انبیاء کرام آئے بہت بہترین زندگی گزارے، لیکن بعد نبوت کے اعلان یعنی نبوت اعلان کرنے کے بعد ان کی زندگی میں بہت پریشانیاں آئی، ان کی زندگی میں بہت پریشانیاں آئی، بہت مرحلات سے گزرے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے برعکس ہے، جتنے انبیاء کرام آئے سب کے برعکس ہے، جتنے انبیاء کرام آئے سبوں کی زندگی پہلے سکون و راحت کے ساتھ گزری ہے۔ اعلان نبوت کے بعد انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہی بہت مصیبتوں سے گزرے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ بیان کیا جائے گا کہ کنویں میں کتنے دن رہے، قیدی میں کتنے دن رہے، جیل خانے میں کتنے دن رہے، غلامی زندگی کتنے دن رہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی انشاءاللہ۔ لیکن تذکرہ اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اس سے کچھ سبق حاصل ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر سنیں اور ادھر نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں اور اچھے سے سبھی درست کر لیں۔